السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عمران رفیق۔ دوستو، آج جو ہمارا میڈیکل میں موضوع ہے وہ ہے کانسٹیپیشن۔ قبض کیوں ہوتی ہے، اس کی کون سی وجوہات ہے اور ہم اس کو گھر میں کس طرح سے کون سی فوڈ کھا کر بغیر ادویات کے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کانسٹیپیشن کیا ہوتی ہے۔ اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے، تمام بیماریوں کی ماں کہا گیا ہے۔ تو قبض یہ ہے کہ اگر آپ کو رفع حاجت جو ہے وہ مطلب پخانہ جو ہے وہ اگر ایک صحت مند انسان کو ایک دن میں ایک بار آنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کی باڈی جو ہے وہ ریلیکس ہے، آپ پرسکون محسوس کرتے ہیں، تو آپ ایک صحت مند کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اگر آپ رفع حاجت کے بعد آپ کو پھر بھی کوئی ڈیزائر رہتی ہے کہ ابھی کوئی چیز جسم میں باقی ہے، یا ایک بے چینی سی لگی ہوئی ہے، یا دو تین دن تک رفع حاجت نہیں ہوتی، تو آپ پھر کانسٹیپیشن قبض کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ہوتی کیوں ہے، اور اگر یہ ہو تو اس کی علامات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہے۔ علامات اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کانسٹیپیشن ہوگی، قبض ہوگی، کھانا زور لگا کے آئے گا، 1-2 دن کے وقفے سے آئے گا، تو آپ کو سب سے زیادہ آپ کے جسم میں ایک بے چینی سی لگی رہے گی۔ بے چینی سے آپ کے سر بھاری ہو جائے گا، اور سر میں اکثر درد رہتی ہے، اور پیٹ میں گیس بننا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو طبیعت جو ہے وہ اس میں جو چستی ہے، چلاکی ہے، وہ ختم ہو کے آپ کی طبیعت جو ہے وہ بوجھل ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کی وجوہات کی طرف سے آتے ہیں وہ لوگ جو بازاری کھانا کھاتے ہیں، نان وغیرہ اور میدے کی بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں کھاتے ہیں، چاہے وہ بسکٹ ہے، بیکری فوڈ ہے یا فاسٹ فوڈ ہے، تو میدے کی بنی ہوئی چیزیں جتنی بھی ہے جو لوگ کھاتے ہیں ان کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے۔ گوشت سے بنی ہوئی جتنی پروڈکٹ ہیں وہ اگر آپ اکثریت میں کھاتے ہیں تو اس سے زیادہ مسئلہ آپ کو ہوگا۔ چاول جو لوگ اکثریت کے ساتھ کھاتے ہیں ان کو بھی قبض کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بازاری کھانے، تیز مرچ مسالے والے کھانے کھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی جو آنتیں ہیں، ان کی جو جھلیاں ہیں وہ افیکٹو ہوتی ہیں، تو اس سے بھی آپ کو قبض ہوگی۔ اسی طرح آپ جب میدے والی چیزیں کھاتی ہیں تو آپ کی جو آنتوں کا سسٹم ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، ان کے اندر جو حرکت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو قبض ہوتی ہے۔ اگر آپ دالیں زیادہ کھاتے ہیں اور سبزیاں اور پھل کم کھاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو قبض ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کوئی ایلوپیتھک کوئی میڈیسن وغیرہ کھا رہے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی کچھ لوگوں پہ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی قبض ہوتی ہے۔ عورتوں میں حاملہ جب عورتیں ہوتی ہیں تو اس وقت بھی یہ کانسٹیپیشن کا مرض فیمیل کو آتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ بہت زیادہ گوشت وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کھانا کھانے کے بعد لیٹے رہتے ہیں، چہل قدمی کم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پانی بہت کم استعمال کرتے ہیں، جن لوگوں میں پانی کم پیتے ہیں ان کو بھی یہ قبض کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ آنتوں کے اندر خشکی آ جاتی ہے، اس وجہ سے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ قبض کا مسئلہ رہتا ہے۔ تو آپ کو اپنا تھوڑا سا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا۔ یہ جو چیزیں بتائی ہیں ان کے اپوزٹ چلنا پڑے گا۔ تو ختم کرنے کے لیے آپ فوڈ کیسے سیٹ کریں گے؟ ایک تو پانی کم از کم 5 سے 6 گلاس ڈیلی استعمال کریں۔ کوشش کریں صبح نہار میں نیم گرم پانی کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ دوپہر کو سیلڈ کھائیں، مولی، گاجر، کھیرا وغیرہ کا سلاد استعمال کریں۔ جو پھل ہیں اور سبزیاں ہیں ان کو زیادہ کریں اور دالوں کو کم کریں۔ جو پیشنٹ کانسٹیپیشن کا ہے یہ ان کا فوڈ پلان بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو لوگ چوکر مطلب آٹا بریک کھاتے ہیں جس میں لسوڑا وغیرہ نہیں ہوتا،
تو ان کو بھی قبض ہوتی ہے. تو آپ جو بازاری کھانا کھاتے ہیں اس کی بجائے چکی کا آٹا کھائیں جس میں سوڈے کی مقدار زیادہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک چوکر مل جائے گا جو جانوروں کو ڈالتے ہیں. یہ گندم کا باہر والا کھول ہوتا ہے. کوشش کریں کہ یہ آپ کو الگ سے بھی مل جائے گا, آپ کسی فلور مل سے بھی لے سکتے ہیں. تو وہ جو چوکر ہے وہ آپ اپنا جو اگر آپ بازاری آٹا کھاتے ہیں تو اس میں آپ مکس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ چاول زیادہ کھاتے ہیں تو چاولوں کی مقدار کو کم کر دیں. کبھی کبھی کھائیں, چاول کم کھائیں. اگر آپ کو کھانے بھی پڑیں تو پھر اس دن پانی کی مقدار زیادہ کریں, کیونکہ چاول جو ہیں پورے جسم سے پانی کو کھینچ لیتے ہیں, یہ خشک ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ اگر بازاری کھانا میدے والی بیکری فوڈ کھاتے ہیں تو اس کی بجائے آپ اپنی نیچرل فوڈ آپ روٹی وغیرہ کھائیں, لیکن یہ میدے سے بنی ہوئی چیزیں آپ کو ترک کرنی پڑیں گی. آپ کو گوشت اکثریت میں کھاتے ہیں تو اس کو ترک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو میدے سے بنی ہوئی چیزیں, گوشت, دالیں, ان چیزوں سے اوائڈ کریں. فروٹ زیادہ کھائیں, ویجیٹیبل زیادہ کھائیں. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ اگر آپ دودھ کی جو مقدار ہے وہ زیادہ کریں, لیکن دودھ کوشش کریں نیم گرم استعمال کرنے کی. ابھی ہم چلتے ہیں کہ گھر میں کون کون سے ٹپس ہیں جن کی مدد سے ہم کانسٹیپیشن کے مرض سے ہم جان چھڑوا سکتے ہیں. تو رات کے وقت نیم گرم دودھ میں آپ چھلکا اسبول 2 چمچ جو ہے وہ ڈال کے آپ استعمال کر لیں. نیم گرم دودھ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کافی حد تک اس مرض سے جان چھڑوا سکتے ہیں. دوپہر کے وقت مولی گاجر کا سلاد استعمال کریں. اور اس کے علاوہ آپ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ اگر 2 چمچ بادام روغن استعمال کر لیں پھر بھی آپ کی قبض دور ہو جائے گی. اگر آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ رات کے وقت زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کی قبض دور ہو جائے گی. اگر آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ اگر آپ بادام روغن اور اس کے علاوہ دیسی گھی آپ استعمال کرتے ہیں 2 چمچ تو وہ بھی آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر کسی کا معدہ کمزور ہے تو کوشش کرے وہ یہ جو دودھ ہے وہ دن کے وقت استعمال کرے, کیونکہ دیسی گھی ہضم ہونے میں بہت تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اسی طرح کسٹر آئل آپ نیم گرم دودھ میں 2 چمچ ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں. اس سے بھی آپ کی کانسٹیپیشن جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اسی طرح جو ہے لاسٹ پہ اگر آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ 2 سے 3 انجیر کھا لیں تو اس سے بھی قبض دور ہو جاتی ہے. اگر آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ اگر آپ گلقند کھاتے ہیں تو اس سے بھی قبض ٹھیک ہو جاتی ہے. تو دوستو یہ کچھ آپ کو فوڈ پلان بتایا گیا تھا, آپ کو پرہیز بتایا گیا تھا, کون کون سی چیزوں سے آپ پرہیز کرنا ہے, یہ آپ کو لاسٹ میں ٹپ ہیں. تو اس سے آپ کو انشاءاللہ جو ہے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو لیکن اگر پھر بھی کسی کا کسی بھی معاملے میں سر سے لے کر پاؤں تک کسی بھی معاملے میں آپ کسی بھی مرض کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0301 670 7396 اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ مجھے میسج کریں, میں انشاءاللہ ضرور آپ کی ہیلپ کروں گا. تو میرا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر عمران رفیق, آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اگر آپ کا بھی کسی بھی موضوع پہ آپ معلومات چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ واٹس ایپ نمبر 0301 670 7396 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.